آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے بھارت کی طرف سے کورونا وائرس کی وبا کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ظلم و ستم میں اضافے اور خاص طور پر کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے۔ کورونا وائرس کی وبا کے دوران بھارت نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے بے دردی سے کشمیری نوجوانوں کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ پچھلے چند دنوں میں وہ 18 نوجوانوں کو شہید کر چکے ہیں۔ گنجان آبادیوں میں گھروں اور زرعی زمینوں کو آتشی اسلحہ سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا گواہی دے رہی ہے کہ بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف مقبوضہ جموں و کشمیر میں شدید رد عمل پایا جاتا ہے۔ سردار مسعود خان نے مزید کہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے قابض بھارتی فوج لائن آف کنٹرول کے اس پار آزاد کشمیر کے شہریوں کو گولہ باری کا نشانہ بنا رہی ہے۔ انسانی جرائم کو چھپانے کے لیے ہندوستانی قابض افواج لائن آف کنٹرول کے اس پار آزاد کشمیر کے 80,000 کنبوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ آج کل انہوں نے اپنی جارحیت کو تیز تر کر دیا ہے۔ جانیں ضائع کی جا رہی ہیں، لوگوں کو زخمی کیا جا رہا ہے اور انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایسے موقع پر ہماری بہادر افواج ہندوستانی قابض افواج کا منہ توڑ جواب دے رہی ہیں اور ان کو ہر محاذ پر پسپا کر رہی ہیں۔ پاکستانی افواج اپنی جوابی کارروائی میں اپنے اعلیٰ ترین جنگی اصولوں کے مطابق صرف فوجی پوسٹوں کو نشانہ بنا رہی ہیں، سویلینز کو نہیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے شہری ہیں۔ لیکن بزدل بھارتی فوجی بھاری اسلحہ کے ساتھ گنجان آباد دیہات اور شہری آبادیوں میں چھپ کر حملہ کرتے ہیں تاکہ پاکستانی افواج ان پر جوابی کارروائی نہ کر سکیں اور وہ کشمیری شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر سکیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی عالمی برادری کی توجہ اس امر کی جانب دلائی ہے کہ قابض بھارتی فوج صرف سن 2020 میں اب تک 900 سے زائد مرتبہ لائن آف کنٹرول پر جارحیت کی مرتکب ہو چکی ہے اور نہتے سویلینز کو نشانہ بنا رہی ہے۔ In 2020 alone, India has committed 919 ceasefire violations and deliberately targeted innocent civilians living close to the line of control in Azad Jammu and Kashmir with artillery fire, heavy caliber mortars, and automatic weapons. Pakistan once again calls upon India to respect the 2003 ceasefire understanding. پاکستان نے قابض بھارتی فوج کی طرف سے محاصرے کی کارروائیوں میں خاص طور پر کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنانے اور کشمیری صحافیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ Under the garb of the so-called cordon and search operations, Indian occupation forces in Jammu and Kashmir have been particularly targeting Kashmiri youth. In addition to this, harassment and intimidation of Kashmiri journalists has further intensified under the notorious Unlawful Activities Prevention Act, while the Indian occupation forces continue to operate with complete impunity covered under draconian laws such as PSA and AFSPA. پاکستان نے اس امر پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ کورونا وائرس کی عالمی وبا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندوتوا ایجنڈے کے نفاذ اور آبادی کے تناسب میں تبدیلی کی سازشیں رچا رہا ہے۔ India has also sought to take advantage of the world's preoccupation with COVID-19 to further push its Hindutva agenda in the Indian occupied Jammu and Kashmir. The changes in the domicile rules represent another opportunistic move by the RSS-BJP dispensation to advance their sinister aim of effecting a demographic change in the occupied territory. ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی برادری کورونا وائرس کی وبا کی آڑ میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی سازشوں کا نوٹس لے۔